السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائس، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے لانے جا رہے ہیں جو پٹواری کا ایگزام ہے، اردو ٹیسٹ ہے، اردو ڈسکرپٹیو ایگزامینیشن ہے، جس میں ایک ایسے بھی پوچھا جائے گا جو سوشل ریلیونس ہے، سماجی سے تعلق رکھنے والے کے مطابقت ہو سماج سے، یا سماجی کوئی مسئلہ ہو، سوشل ایشو ہو، اس کے ریلیٹڈ کوئی ایسے پوچھنے کی بھی سلیبس میں بات کی گئی ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ جو ہمارے سلیبس کے میں جو ایس اے کے ریلیٹڈ کہا گیا ہے کہ جو سوشل ریلیونس جس ٹاپک کی ہوگی اس پہ ایس اے کے لیے کہا جائے گا۔ آج ہم اسی ایس اے کی بات کریں گے جو ان میں سے ایک سوشل ریلیونٹ جو سوشل ایس اے ہے، آج ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اور اس ویڈیو لیکچر میں جس ایس اے کی ہم بات کریں گے، جس ایسے پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے بچہ مزدوری، یعنی جو چائلڈ لیبر جسے کہتے ہیں، وہی ایسے آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں جو بچہ مزدوری پہ جو ہم نے یہاں ایسے سلیکٹ کیا ہے جس پہ ہم بات کریں گے، وہ ہے حکومت بچہ مزدوری کی خاتمے کے تئیں پابند کا عہد۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے جو بھی اقدامات اٹھائے ہیں، گورنمنٹ نے جو بھی سٹیپس اٹھائے ہیں چائلڈ لیبر یعنی بچہ مزدوری کے خاتمے کے لیے، بچہ مزدوری کو ختم کرنے کے لیے، چائلڈ لیبر کو ختم کرنے کے لیے جو بھی قانونی راستہ اختیار کر کے حکومت ہند نے، گورنمنٹ آف انڈیا نے جو بھی اقدامات اٹھائے، جو بھی سٹیپس اٹھائے ہیں، ان سٹیپس پہ، ان اقدامات پہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں۔ یعنی جو قانونی اقدامات ہیں، یعنی جس میں قانون سازی کی گئی ہے، ایکٹس لائے گئے ہیں، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کیے گئے ہیں، رولز لائے گئے ہیں، ہم ان رولز پہ، ان ایکٹس پہ یہاں بات کریں گے۔ اگر آپ ان چیزوں کو یاد رکھو گے تو پھر یہ آپ کو ایسے لکھنے میں بہت بہت مدد دے سکتا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں۔ محنت اور روزگار کی وزارت، حکومت بچہ مزدوری کے خاتمے کے تئیں پابند عہد۔ اب ہم بات کریں گے، یہاں ہم تھوڑا سا میں پڑھوں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی میرے ساتھ پڑھو گی، تو کہ جو بھی آپ کو لفظ ہیں، آپ لفظ پڑھنے اور اس کو سمجھنے میں آسانی محسوس کر سکو گے۔ یہ تھوڑا سا یہاں ڈیٹ، نئی دہلی 10 فروری، یہ ڈیٹ دکھائیں، یہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہاں سے آپ شروع کیجئے۔ جو یہاں جو یہاں حکومت ہند ہے، یہاں سے آپ کو پڑھنا ہے، یہاں سے میں بھی پڑھوں گا۔ حکومت ہند ملک سے بچہ مزدوری کے خاتمے کی تئیں پابند عہد ہے۔ حکومت بچہ مزدوری روک تھام و ریگولیشن ایکٹ 1986، یعنی جو یہ ایکٹ ہے، یہ ایک ایکٹ ہے، بچہ مزدوری ریگولیشن ایکٹ 1986، یعنی جسے ہم انگریزی میں چائلڈ لیبر کنٹرول اینڈ ریگولیشن ایکٹ 1986 کہتے ہیں۔ اسی کو ہم اردو میں یہاں ترجمہ کر کے دکھا رہے ہیں ہم آپ کو کہ بچہ مزدوری روک تھام ریگولیشن ایکٹ 1986 میں ترمیم کی ہے۔ یعنی کہ حکومت نے جو یہ بچہ مزدوری روک تھام ریگولیشن ایکٹ ہے، اس میں حکومت نے ترمیم کی ہے، یعنی اس میں امینڈمنٹ کیا ہے۔ ترمیم کا مطلب ہوتا ہے امینڈمنٹ۔ اور بچہ مزدوری روک تھام و ریگولیشن ترمیمی قانون 2016 وضع کیا ہے۔ یعنی کہ 1986 ایکٹ کو ترمیم کر کے، اس کو ایمنڈ کر کے گورنمنٹ نے کون سا ایکٹ لایا؟ بچہ مزدوری روک تھام و ریگولیشن ترمیمی قانون 2016 وضع کیا ہے، یعنی بچہ مزدوری کنٹرول اینڈ ریگولیشن امینڈمنٹ ایکٹ 2016 وضع کیا، یعنی گورنمنٹ نے اس قانون کو لایا ہے، جو 1 ستمبر 2016 سے نافذ ہو گیا ہے۔ یعنی جو امپلیمنٹ، یعنی نافذ ہو گیا، یعنی امپلیمنٹ ہو گیا کب سے؟ 1 سپٹمبر 2016 سے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ترمیمی قانون، یعنی جو یہ ترمیم شدہ قانون ہے، جو امینڈڈ ایکٹ ہے، یہ کیا ہے؟ 14 سال سے کم عمر بچوں کے ذریعے کسی بھی پیشے یا طریقہ کار میں کام کرنے یا وہاں ملازمت کرنے پر مکمل پابندی عائد کرتا ہے۔ مطلب کہ جو یہ قانون ہے، یہ ایکٹ جو ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یعنی جو بھی 14 سال یعنی 14 ایئرس یا سے کم، 14 سال سے کم عمر جو بھی بچے ہیں، ان کے ذریعے کسی پیشے اور طریقہ کار میں کام کرنے یا وہاں ملازمت کرنے پر مکمل پابندی عطا کرتا ہے، کہ وہ کسی بھی پروفیشن میں، کسی بھی کام
میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ وہ 14 سال سے کم عمر کے ہیں، وہ چھوٹے بچے ہیں۔ اس ایکٹ نے ان پر مکمل طور پر پابندی عائد کی ہے، یعنی اس نے مکمل طور پر بین کر دی ہے کہ وہ کسی بھی کام میں کام میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں۔ کسی بھی کارخانے میں، کسی فیکٹری میں یا کسی بھی جگہ کسی بھی قسم کا کوئی کام میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں جو چائلڈ لیبر کے زمرے میں آتا ہے، اس پہ مکمل پابندی عائد کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یعنی اسی طریقے سے یہ ترمیمی قانون یعنی جو یہ ایمینڈڈ ایکٹ جو ہے، ترمیمی قانون جو ہے یہ ہے، اس نے کیا کیا؟ 14 سال سے 18 سال تک 14 سال سے 18 سال تک نوجوانوں کو کسی بھی خطرناک پیشے یا طریقہ کار میں کام کے لیے لگائے جانے پر روک لیتا ہے۔ اوپر ہم نے بات کی تھی کہ یہ 14 سال سے کم عمر کے نوجوان ہیں۔ یہاں ایک اور پوائنٹ ہے کہ 14 سے 18 سال تک 14 سال تک جوان جو ہے وہ کسی بھی کام میں حصہ نہیں لیں گے، اس میں مکمل طور پر پابندی عائد کی ہے۔ لیکن جو 14 سال سے 18 سال تک کے نوجوان ہیں وہ کسی بھی خطرناک پیشہ یا طریقہ کار میں کام کے لیے لگائے جانے پر روک لیتا ہے، یعنی جو خطرناک پیشہ یا طریقہ کار یعنی جو ہیزرڈس ورکس ہوتے ہیں، ہیزرڈس یعنی جو بہت خطرناک ہوتے ہیں، یہاں ہیزرڈس پروفیشن جنہیں ہم کہتے ہیں، ان میں یہ بچے کام نہیں کر سکتے ہیں جن کی عمر 14 سے 18 سال تک ہوگی، یعنی 14 سال تک کسی بھی پروفیشن میں نہیں لے سکتے ہیں۔ جو 14 سے 18 سال تک ہیں وہ ہیزرڈس ورک میں حصہ نہیں لے سکتے، خطرناک پیشہ یا طریقہ کار میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں، ان کو روک لیتا ہے یہ ایکٹ، ٹھیک۔ یہ قانونی ترمیم یعنی جو یہ ایمینڈڈ ایکٹ ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں آجرین یعنی جو ایمپلائرس ہیں، جو ایمپلائرس ہوتے ہیں، جاب دینے والے ہوتے ہیں، ان کو کیا ہوگا؟ آجرین کے لیے سخت تر سزا کا التزام کرتا ہے، یعنی جو اس ایکٹ کو یعنی جو ہم نے اوپر پڑھا ہے اس ایمینڈمنٹ ایکٹ کو، جو اس کی خلاف ورزی کرے گا، اس کی وائلیشن کرے گا، یہ ایمینڈمنٹ ایکٹ ان کے خلاف کیا کرے گا؟ قانونی کارروائی کرے گا۔ کیونکہ جو آجرین ہوں گے ان کو سخت تر سخت سزا دی جائے گی۔ اس طرح کی خلاف ورزی کو قابل دست اندازی تصور کیا جائے گا، یعنی جو بھی ایسا کرے گا اس کو وائلیشن آف رولز کہا جائے گا، سمجھا جائے گا، اور ان لوگوں کو سزا دی جائے گی جو اس ایکٹ کی خلاف ورزی کرے گا۔ بچہ مزدوری سے متعلق قانون میں یعنی جو یہ ایمینڈڈ ایکٹ چائلڈ لیبر کنٹرول ریگولیشن ایمینڈ ایکٹ جو ہے، اس کی کو ترمیم کر کے یعنی اس کو ترمیم کر کے جو ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ ترمیم کر کے کیا کیا گیا ہے کہ قانونی فریم ورک مضبوط کیا گیا ہے، یعنی اس ایکٹ کو ایمینڈ ایکٹ کو لا کر یہ ایمینڈڈ ایکٹ جہاں ہے، یعنی جو اس ایکٹ کو ایمینڈ کر کے اس 2016 جو ایکٹ کو لایا گیا ہے، اس سے کیا کیا گیا ہے کہ اس سے جو قانونی فریم ورک ہے اس کو مضبوط کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا کیا گیا؟ حکومت نے بچہ مزدوری روک تھام ریگولیشن ترمیمی ضوابط جاری کیے ہیں، وضع کیے ہیں۔ مطلب کہ حکومت نے کیا کیا؟ جو یہ 2016 جو ایکٹ ہے اس کے بعد حکومت نے کیا کیا؟ بچہ مزدوری یعنی جو چائلڈ لیبر ہے، چائلڈ لیبر کنٹرول اینڈ ریگولیشن امینڈمنٹ رولز 2017 بھی جاری کیے ہیں، وضع کیے ہیں، یعنی حکومت نے اس ضوابط یعنی جو رولز ہیں ان کو بھی وضع کیے ہیں، یعنی جو 2017 ہے، جو اس قانون کے التزامات کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے ریاستی اور ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری اور فرائض طے کرتے ہیں۔ یعنی جو یہ ریگولیشن رولز ہیں اس کے مطابق جو بھی ریاستی حکومت یعنی جو اسٹیٹ گورنمنٹس ہیں یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا باقی جو ریسپانسبل آفیسرز ہیں، لوگ ہیں، ان کے لیے یہ فرائض فرائض طے کرتے ہیں، ڈیوٹیز طے کرتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے، کہ ان کو اس قانون کو مؤثر نفاذ کو یقینی بنانا ہے، یعنی کہ they have to make sure the effective implementation of this rules، یعنی جو یہ رول ہے اس نے ریاستی گورنمنٹ، ضلع انتظامیہ اور جو باقی ذمہ داران ہیں ان کو اس چیز کا پابند بنایا ہے کہ وہ چائلڈ لیبر کنٹرول ریگولیشن کے جو قانون ہے اس کو افیکٹو امپلیمنٹیشن کا یقینی بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا حکومت نے ٹرینروں اور پریکٹیشنروں اور تنفیذی و نگرانی ایجنسیوں کے لیے ایک معیاری آپریٹنگ طریقہ کار بھی وضع کیا ہے، یعنی ان کے لیے بھی ایک آپریٹنگ
پروسیجر، ایک آپریٹنگ طریقہ بھی گورنمنٹ نے، حکومت نے وضع کیا ہے، یعنی طے کیا ہے۔ آگے بڑھیے، محنت و روزگار کی وزارت بھی بچہ مزدوری کی باضابط کاری کے لیے 1988 سے نیشنل چائلڈ لیبر پروجیکٹ اسکیم نافذ کر رہی ہے۔ یعنی جو محنت و روزگار کی جو وزارت ہے، منسٹری ہے، اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے بچہ مزدوری یعنی چائلڈ لیبر کی باضابط کاری کے لیے، یعنی ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، چائلڈ لیبر کی ریہیبلیٹیشن کے لیے 1988 سے اس منسٹری نے ایک اسکیم لائی ہے۔ اس اسکیم کا نام ہے نیشنل چائلڈ لیبر پروجیکٹ اسکیم، اس کو لایا گیا ہے۔ اس NCL یعنی جو یہ NCLP ہے، اس NCLP جو یہ اسکیم ہے، اس کے تحت 9 سے 14 سال تک کے بچوں کو کام سے نکالا جاتا ہے۔ یعنی جو بچے ہیں، 9 سے 14 سال کی عمر کے جو بچے مزدوری کر رہے ہیں، جن کو ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ 9 سے 14 سال سے پہلے کوئی بھی بچہ کام نہیں کر سکتا ہے، اس پر مکمل پابندی لگائی گئی ہے۔ اس اسکیم کے تحت جو 9 سے 14 سال تک کے بچے ہیں جو کام میں تھے، ان کو اب نکالا جاتا ہے، اور ان کو نکالنے کے بعد ان کو کیا کیا جاتا ہے، ان کا داخلہ NCLP اسپیشل ٹریننگ سینٹرز میں کرایا جاتا ہے۔ جو یہ اسکیم ہے، اس کے مطابق کچھ اسپیشل ٹریننگ سینٹرز بنائے گئے ہیں، اور اس اسکیم کے تحت ان 9 سے 14 سال کے بچوں کو کام سے نکالا جاتا ہے، پھر ان کا داخلہ یعنی ان کا ایڈمیشن اس NCPL اسکیم کے تحت جو اسپیشل ٹریننگ سینٹرز ہیں ان میں ان کو داخلہ کیا جاتا ہے، یعنی ان کو ایڈمیشن وہاں دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، جہاں انہیں باقاعدہ تعلیمی نظام کے اصل دائرے میں شامل کیے جانے سے قبل، یعنی پھر ان کو وہاں سے ایجوکیشن سسٹم میں لانے سے پہلے، یعنی سکولوں میں لانے سے پہلے ان کو کیا کیا جاتا ہے، ان کو برج ایجوکیشن، پیشہ وارانہ تربیت یعنی برج ایجوکیشن، پیشہ وارانہ تربیت یعنی ڈیلی ٹریننگ، مڈ ڈے میل، سٹیپینڈ ہیلتھ یعنی ہیلتھ سٹیپینڈز، دیکھ بھال جیسی سہولتیں دستیاب کرائی جاتی ہیں۔ یعنی ان کو کچھ فیسلٹیز وہاں دی جاتی ہیں، ان کو کچھ ٹریننگ دی جاتی ہے وہاں، ان کو کچھ فیسلٹیز وہاں دی جاتی ہیں، جیسے برج ایجوکیشن، پیشہ وارانہ تربیت، مڈ ڈے میل، سٹیپینڈ ہیلتھ سٹیپینڈز، دیکھ بھال جیسی سہولتیں دستیاب کرائی جاتی ہیں۔ یہ تھا کن بچوں کے لیے، جو 9 سے 14 سال کی جن کی عمر ہے۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جن کی عمر کیا ہے، 5 سے 8 سال، یعنی 5 سے 8 سال تک کے بچوں کو سرو شکشا ابھیان کے تحت قریبی تال میل کے ذریعے براہ راست فارمل ایجوکیشن سسٹم سے جوڑا جاتا ہے۔ یعنی جو زیادہ چھوٹے بچے ہیں، یعنی 5 سے 8 سال جو بچے، ان کو سرو شکشا ابھیان جو ایک اسکیم ہے، سینٹرل گورنمنٹ ایک اسکیم، اس کے ذریعے اس کے ساتھ مل کے فارمل ایجوکیشن سسٹم میں ڈائریکٹلی ان کو لایا جاتا ہے، یعنی ان کو ڈائریکٹلی فارمل ایجوکیشن سسٹم میں لایا جاتا ہے، کیونکہ بن بچوں کو جن کی عمر 5 سے 8 سال ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس اسکیم کی چیئرمین، یعنی جو ہم نے اب یہ اسکیم دیکھی ہے کہ جو یہاں میں اس کو پھر سے ہائی لائٹ کرتا ہوں، کون سی اسکیم ہے، یہ NCLP اسکیم، یعنی جو یہ NCLP اسکیم ہے اس کے ذریعے کیا ہے کہ اس اسکیم کے چیئرمین ہو، سوسائٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر، ضلع نوڈل آفیسر، لیبر کمشنر اور محنت و روزگار کی وزارت کے ذریعے برابر نگرانی کی جاتی ہے۔ یعنی جو یہ اسکیم کے چیئرمین ہو، سوسائٹی پروجیکٹ جو ہے اس کے سوسائٹی جو ہے اس کی پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے، ضلع نوڈل آفیسر ہے، کمشنر ہے، محنت و روزگار کی جو منسٹری ہے، ان کے ذریعے ان چیزوں کی برابر نگرانی کی جاتی ہے، یعنی ان کی زیر نگرانی اس چیز کو عمل میں لایا جاتا ہے، یعنی ان کی سربراہی میں، ان کی سپرویژن میں، ان کی ڈائریکشن میں اس چیز کو مکمل طور پر انجام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ جو بچہ مزدوری قانون کے التزام کے مؤثر نفاذ اور NCPL اسکیم کے بحسن و خوبی نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے آن لائن پورٹل پینسل یعنی کہ پلیٹ فارم فار افیکٹو انفورسمنٹ فار نو چائلڈ لیبر، یعنی ایک اسکیم لائی گئی ہے جو بچہ مزدوری ہے قانون کے التزام کہ، یعنی جو بچہ مزدوری کی جو قانون ہے اس کو فورسفل امپلیمنٹیشن یعنی اس کی افیکٹو امپلیمنٹیشن کے لیے، اور NCPL اسکیم کی بحسن خوبی نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے، اور جو یہ NCPL اسکیم ہے اس کو افیکٹو اور اس کی
صحیح سمت میں اس کو نفاذ میں لانے کے لیے، اس کو یقینی بنانے کے لیے، اس کو ایشور کرنے کے لیے ایک آن لائن پورٹل لائی گئی ہے، اور اس آن لائن کی پورٹل کی جو نام ہے وہ ہے پینسل، یعنی پلیٹ فارم فار افیکٹو انفورسمنٹ فار نو چائلڈ لیبر۔ یہ اسکیم لائی گئی ہے، یہ ایک آن لائن پورٹل لائی گئی ہے، ڈیولپ کیا گیا ہے، تاکہ بہتر نگرانی اور نفاذ کے ذریعے NCPL کو کامیاب بنایا جا سکے، تاکہ اس ایپ کے ذریعے، اس پورٹل کے ذریعے جو یہ NCPL جو اسکیم ہے اس کو کامیاب بنایا جا سکے۔ یہ پورٹل مرکزی حکومت کو ریاستی حکومتوں، ضلعوں، سبھی پروجیکٹ سوسائٹی اور عام لوگوں سے جوڑتا ہے، جو یہ اسکیم ہے، جو یہ پورٹل ہے، جو آن لائن پورٹل ہے جس کا نام پینسل ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس پورٹل کے ذریعے یعنی مرکزی حکومت کو، جو سینٹرل گورنمنٹ ہے، اس کو لنک کرتے ہیں، اس کو جوڑتی ہے، کن سے؟ ریاستی حکومت یعنی اسٹیٹ گورنمنٹ سے، ڈسٹرکٹ سے، یعنی جو سبھی پروجیکٹ سوسائٹیز جو ہیں اور جو عام لوگ ہیں ان کو مرکزی حکومت کو جوڑتی ہیں، مرکزی حکومت کو لنک کرتے ہیں، یعنی مرکزی حکومت کو لنک کرتے ہیں کس سے؟ اسٹیٹ گورنمنٹ سے، ڈسٹرکٹ سے، باقی جو سوسائٹیز پروجیکٹ ہیں یا باقی جو عام لوگ ہیں ان سے جوڑتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریاستی یعنی جو اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں، یعنی جو ریاستی، اسٹیٹ اور یونین ٹیریٹری، مرکز کے زیر انتظام علاقے کا مطلب ہوتا ہے یونین ٹیریٹریز، یا آپ یاد رکھیں کہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ کو اردو میں کہتے ہیں اور انگلش میں اسے ہم یونین ٹیریٹریز کہتے ہیں، یعنی کہ جو ریاستی اور مرکز کے زیر انتظام علاقے یعنی اسٹیٹ اور یونین ٹیریٹریز کے جو علاقوں سے موصولہ اطلاعات کے مطابق، یعنی جو ان سے موصول حاصل کیا گیا ہے اطلاعات، انفارمیشن، گزشتہ یعنی کچھ 5 سالوں کی انفارمیشن یہاں دی ہوئی ہے، اس کے دوران جو بچہ مزدوری ہیں، ان بچہ مزدوروں جن کو باہر نکالا گیا ہے، یعنی ان کو کام سے باہر نکالا گیا، کیونکہ ان کی ریہیبلیٹیشن کرنی ہے، جو ہم نے اوپر پڑھا ہے، اب ان کو کام سے باہر نکالا گیا ہے، ان کی باز آباد کرنی، یعنی ریہیبلیٹیشن کی جگہ کے لیے، اور انہیں فارمل ایجوکیشن سسٹم میں شامل کرنے کے لیے جو ہمیں یہاں کچھ فیگرز فیکٹس دیے گئے ہیں، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، یعنی کہ 2015-16 جو سال ہے اس میں 59,076 یعنی 59,076 بچوں کو کام سے باہر نکالا گیا ہے، اور ان کو ریہیبلیٹیٹ اور فارمل ایجوکیشن سسٹم میں لانے کے لیے اتنے بچوں کو کام سے نکالا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سال 2016-17 ہے اس میں 30,979 یعنی 30,979 بچوں کو کام سے نکال کر فارمل ایجوکیشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے لایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2017-18 میں یعنی 2017-18 میں 45,344 بچوں یعنی 45,344 بچوں کو کام اس ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے اور انہیں فارمل ایجوکیشن سسٹم میں جوڑنے کے لیے کام سے نکالا گیا ہے۔ اور جو 2018-19 یعنی 2018 اور 19 سال میں 50,284 یعنی 50,284 بچوں کو فارمل ایجوکیشن سسٹم اور ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے کام سے نکالا گیا ہے۔ اور یہاں پہ یہاں جو 2019-20 یعنی 2019 سے 2020 یعنی 2020 دسمبر تک ہے یہ ڈیٹا، اس میں 40,050 یعنی 40,050 بچوں کو ریہیبلیٹیٹ اور فارمل ایجوکیشن سسٹم سے جوڑنے کے لیے کام سے نکالا گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے سال 2019-20 یعنی 2019-20 کے دوران مرکزی زمرے کی اسکیم، یعنی جو مرکزی زمرے کی اسکیم جو سینٹرل گورنمنٹ کی جو اسکیم ہے وہ ہے نیشنل چائلڈ لیبر پروجیکٹ، جو ہم نے اوپر پڑھا ہے، اس کے لیے حکومت نے 78 کروڑ یعنی 78 کروڑ روپیز بجٹ التزام رکھا تھا، مختص کیا گیا تھا بجٹ میں۔ یہ ڈیٹا پرانا ہے، یہ ڈیٹا 19-20 سال کا ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ آج 2024 شروع فائنانشیل ایئر اب 1 اپریل سے شروع ہوگا، جو آج مارچ چل رہا ہے، 31 مارچ تک جو فائنانشیل ایئر ہے وہ ہے 2023-24 یعنی کہ 2023-24 فائنانشیل ایئر، کیونکہ یہ فائنانشیل ایئر 1 اپریل سے لے کر 31 مارچ تک ہوتا ہے، اور جو فائنانشیل ایئر 2024-25 سٹارٹ ہوگا وہ 1 اپریل 2024 سے سٹارٹ ہوگا۔ اس لیے جو یہاں یہ ڈیٹا دیا گیا ہے، یہ فائنانشیل ایئر جو ہے یہ 2019-20 کا ہے، آج کا جو فائنانشیل ایئر ہے فی الحال وہ 2023-24 چل رہا ہے۔ بہرحال
ہم یہاں تھوڑا سا ایک اور یہ اس پیراگراف کو ایڈ کریں گے جو یہاں ہے کہ لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا، یعنی جو LIC ہے، لائف انشورنس LIC ہے، لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا جو ہے، اس کے ذریعے سے ایک سوشل سیکورٹی فنڈ SSF ایک مینٹین کیا جا رہا ہے. یعنی جو لائف انشورنس اسکیم ہے اس کے ذریعے سے ایک اسکیم مینٹین کی جا رہی ہے، اس کا نام ہے SSF یعنی سوشل سیکورٹی فنڈ. اور اس کا مقصد پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا، یعنی جو سینٹرل گورنمنٹ کی ایک اسکیم ہے پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یعنی PMJJY. اس اسکیم کا مقصد ہے کہ یہ اسکیم اور اس کے ساتھ یہ اسکیم اور پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا اور جو یہ مرکزی ایک اور اسکیم ہے پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا، پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا یعنی PMSSY اسکیموں کے ارتکاز کے تناظر میں مرکزی حکومت کی تعاون کی حصہ داری کی دستیابی ہے. یعنی اس کا جو یہ سوشل سیکورٹی فنڈ اسکیم ہے، یعنی اس کی جو کام ہوتا ہے، اس کی جو سوشل سیکورٹی فنڈ ہے اس کا کام ہے کہ جس طریقے سے یہ اسکیم ہے اور ان اسکیموں کے طرز پر مرکزی حکومت یعنی سینٹرل گورنمنٹ ہے ان کے تعاون کی حصہ داری کی دستیابی ہے. یعنی ان کو سپورٹ، ان کے جو اسسٹنس ہیں اس کے لیے وہ دستیاب رکھنا ہے، ان کے اسسٹنس کے لیے دستیاب رکھنا ہے. یہ اطلاع ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہم نے آپ تک یہ ایسے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جو بچہ مزدوری پہ ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. ہم ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے یہاں اس ایسے میں پڑھا ہے، جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس میں زیادہ تر ہم نے قانونی پہلو کو جانچا ہے، قانونی پہلو کو ابھارا ہے، قانونی پہلو کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. کیونکہ جو یہ ایسے ہے بچہ مزدوری پہ ہم کہیں سے بھی کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، جو ہمارے ماحول میں ارد گرد ہم دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے، ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، اس پہ لکھ سکتے ہیں. اور لیکن اس ایسے میں، اس عنوان اور اس مضمون میں اچھے کنٹینٹ، جو اچھے مواد کو لکھنے کے لیے ہمیں ضروری کسی نہ کسی ایسے کو پڑھنا چاہیے. بہت ساری ذرائع کو استعمال کر کے، بہت ساری کنٹینٹس کو، بہت ساری چیزوں کو جمع کر کے پھر ہم ایک بہتر سے بہترین ایسے کو، بہتر سے بہترین مضمون کو لکھ سکتے ہیں. لیکن جس چیز کو ہم نے یہاں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، ہم نے قانونی پہلو کو یہاں ابھارا ہے، ہم نے قانونی پہلو کو یہاں جانچا ہے، ہم نے قانونی پہلو کو یہاں ڈیکوڈ کر کے آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کی، اس پہ ایک لیکچر بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے. اس ایکٹ کو، ان قانونی لوازمات کو، ان قانونی اجزاء کو، ان قانونی چیزوں کو، ان قانونی جو ایکٹس ہیں، جو قانون سازی ہوئی ہیں، جو ترامی میں یہاں ہوئی ہیں، جن چیزوں کو ہم نے اس لیکچر میں ایکسپلین کیا ہے، اگر آپ ان چیزوں کو اپنے ایسے، اگر بچہ مزدوری پہ، چائلڈ لیبر پہ آپ کو ایسے آئے، پھر ان چیزوں کو آپ اپنی SA میں مینشن کرو گے، ان کی ذکر وہاں کرو گے، ان کو وہاں تحریر کرو گے، ان کو وہاں ان کی رقم وہاں کرو گے، تو پھر آپ کی جو ایسے ہے وہ ایک حسین اور جمیل بنے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ ان چیزوں سے، ان قوانین سے، ان قانونی فریم ورک سے، ان ایکٹ سے اپنے ایسے کو آپ بہترین انداز میں نکھار سکتے ہو. آپ کو ان کو بہتر سے بہترین شکل دے سکتے ہو، اپنے کنٹینٹ کو آپ سب سے بہترین بنا سکتے ہو، جس کی وجہ سے آپ کا SA زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کر سکتا ہے، جس کے ذریعے سے آپ کا SA آؤٹ آف 10 مارکس، جتنے بھی مارکس ہیں اس میں سے 10 میں سے 10 بھی لا سکتا ہے. کیونکہ جب آپ اپنے SA میں ان قانونی جز کو شامل کرتے ہو، قانونی پہلو کو جانچتے ہو، قانونی پہلو کو شامل کرتے ہو، اور قانونی پہلو کو شامل کر کے اس قانونی پہلو کے نقطے کے تحت اپنے SA کو حال کے تقاضوں کے مطابق ایکسپلین کرتے ہو، اس کو تفصیل سے لکھتے ہو، اس کو تفصیل سے پیش کرتے ہو، تو پھر آپ کا SA زیادہ سے زیادہ نمبرات حاصل کرنے کا مستحق بن جاتا ہے. بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ SA پسند آیا ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس ویڈیو لیکچر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرو گے، اور ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کرو گے، تاکہ آنے والی باقی جو لیکچرز ہیں وہ آپ تک آسانی سے مل سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کمنٹ باکس میں ہماری ٹیلی گرام چینل کی لنک ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس پہ کلک کر کے ہمارے ٹیلی گرام چینل کو بھی جوائن کرو گے، تاکہ جو کچھ بھی اپڈیٹ یا لیکچر یا اسٹڈی میٹیریل کے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، آپ
آسانی سے اس سے مستفید ہو سکو گے، اور اس تک ان ویڈیو لیکچرز تک، اس اسٹڈی مٹیریل تک، ان جو بھی جاب، چاہے وہ جاب ریلیٹڈ ہو یا کسی بھی ایگزام کے ریلیٹڈ ہو، آپ ان تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکو گے. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے نائس ڈے اہیڈ.